بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے مہربان ندی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل اردو پلس نالج سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ صدیاں گزریں، ایک ہرے بھرے خوبصورت گاؤں میں سلیم نامی ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس کے دو بچے عامر اور عائشہ تھے، جن کی عمریں بالترتیب 8 اور 6 سال تھیں۔ سلیم اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا تھا۔ اس طرح اس کے بچے بڑے عیش و آرام سے رہ رہے تھے۔ سلیم کا گھر گاؤں کے باہر ایک ندی کے کنارے واقع تھا۔ وہ ندی دور پہاڑوں میں سے نکلتی مڑتی بل کھاتی گاؤں کے قریب سے گزر کر ایک پہاڑی سلسلے میں ہوتی ہوئی ایک دریا میں جا گرتی تھی۔ اس ندی کے کناروں پر لمبے لمبے گھنے درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے۔ ہری بھری گھاس کے کتات پھیلے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بہن بھائی ندی کے کنارے ان درختوں کے نیچے کھیلتے کودتے، دوڑتے بھاگتے، معصوم شرارتیں کرتے۔ ندی اور درخت انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ ندی تو ان معصوم بچوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اسے وہ بے حد پیارے لگتے تھے۔ پھر کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ اپنے رشتہ داروں اور گاؤں والوں کے سمجھانے پر سلیم نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی یہ دوسری بیوی اسی گاؤں کی ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کی ایک لڑکی آسیہ بھی تھی، جو ننھی عائشہ کے مقابلے میں بے حد بدصورت اور کالی کلوٹی تھی اور بری عادتوں کی مالک تھی۔ ابتدا میں ستیلی ماں کا رویہ عامر اور عائشہ کے ساتھ اچھا رہا۔ وہ ان کے کھانے پینے، کپڑوں کا خوب خیال رکھتی رہی اور ان سے بڑی محبت جتاتی رہی۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے اپنا ستیلا پن دکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ ان معصوم بچوں کو ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹنے، ڈپٹنے، مارنے پیٹنے لگی۔ عامر کو اسکول جانے اور تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، لیکن اس ظالم عورت نے اسے گھر کے کاموں اور جنگل سے لکڑیاں لانے کے کام پر لگا دیا۔ ننھی عائشہ سے بھی وہ گھر کے کام کروانے لگی۔ اب نہ وہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، نہ کپڑوں کا، بلکہ وہ انہیں اپنا اور اپنی لڑکی کا بچا ہوا کھانا دیتی تھی، جو اتنا کم ہوتا تھا کہ ان کا پیٹ نہ بھرتا تھا۔ اکثر اوقات انہیں کھانے کو بھی کچھ نہ ملتا تھا اور انہیں فاقے کرنے پڑتے تھے۔ ستیلی ماں انہیں کپڑے بھی بنا کر نہ دیتی تھی، اس لیے وہ جو کپڑے پہنتے تھے وہ پھٹے پرانے ہوتے تھے۔ اپنی ماں کی دیکھا دیکھی آسیہ بھی اب عامر اور عائشہ کے ساتھ برا سلوک کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ان کی جھوٹی چغلیاں لگاتی۔ اس پر ستیلی ماں انہیں خوب مارتی اور آسیہ بھی انہیں مارتی۔ ستیلی ماں ایسی چالاک عورت تھی کہ وہ عامر اور عائشہ کو اپنے باپ سے بھی نہ ملنے دیتی تھی۔ وہ ویسے بھی اس سے شادی کرنے کے بعد انہیں تقریباً بھول ہی چکا تھا۔ ویسے بھی اب وہ ان کے بجائے آسیہ سے محبت کرنے اور اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ عامر اور ننھی عائشہ اپنے حالات پر بے حد دکھ محسوس کرتے، جلتے کٹتے۔ وہ اکثر ندی کے کنارے درختوں کے سائے میں آ کر بیٹھ جاتے اور اپنی سوتیلی ماں کے مظالم اور اپنے باپ کی سنگ دلی پر افسوس کرتے، آنسو بہاتے، ایک دوسرے سے اپنا دکھ درد کہتے۔ ندی اور وہاں اگے ہوئے سب درخت بھی ان کے یہ دکھڑے سنتے اور ان کے لیے بے حد رنج و غم محسوس کرتے۔ ندی کو تو ان کی حالت پر بے حد دکھ اور افسوس ہوتا۔ وہ اکثر اپنے کنارے اگے ہوئے درختوں سے کہتی، بھائی درختوں، مجھ سے تو ان معصوم بچوں کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ پہلے یہ کیسے ہنستے کھیلتے، امن و چین کی زندگی گزار رہے تھے، اب ان کی زندگی کیسے جہنم بن گئی ہے۔ ان کی ماں تو ہے ہی ظالم اور سنگدل، ان کا اپنا باپ بھی انہیں بھول چکا ہے۔ جانے یہ کب تک اسی طرح روتے دھوتے، دکھ جھیلتے زندگی گزارتے رہیں گے۔ درخت اس پر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے۔ ہاں بہن ندی، تم ٹھیک کہتی ہو، ان بچوں کا دکھ واقعی نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بے بسی سے اپنی جگہ پر کھڑے انہیں یہ مظالم اور دکھ جھیلتے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس پر ندی غصے سے کہتی، میں تو ہرگز انہیں اس ظالم عورت اور اس کی لڑکی کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہنا نہیں برداشت کر سکتی۔ مجھے موقع ملا تو میں ضرور کسی نہ کسی دن ان ماں بیٹی کو ان کے مظالم کا مزہ چکھاؤں گی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ عامر اور ننھی عائشہ اسی طرح ستیلی ماں اور اس کی لڑکی کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، سختیاں اور دکھ جھیلتے رہے۔ پھر ایک دن برتن دھوتے ہوئے ننھی عائشہ کے ہاتھ سے ایک شیشے کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ یہ ایک معمولی حادثہ تھا،
لیکن سوتیلی ماں نے مار مار کر اس کے جسم پر نیل ڈال دیے۔ عامر جب اسے بچانے آگے آیا تو اس نے چھڑی لے کر اسے بھی خوب مارا۔ پھر اس نے ان دونوں کو گھر سے نکال کر ندی کے کنارے ایک بڑے درخت کے تنے سے رسیوں سے باندھ دیا۔ اب تم دونوں یہیں بھوکے پیاسے مر جاؤ، میں تم دونوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ اس ظالم عورت نے ان دونوں کو ایک ایک چھڑی رسید کرتے ہوئے کہا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں بہن بھائی سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ سوتیلی ماں کی مار سے ان کے جسم بری طرح سے دکھ رہے تھے، ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا بھیا؟ اب تو ہم ضرور یہاں اس طرح بندے بندے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ ننھی عائشہ روتے ہوئے بولی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو ننھی، وہ ضرور ہمیں اس عذاب سے نجات دے گا۔ ہو سکتا ہے ابا جان کو اس ظلم کے بارے میں معلوم ہو جائے اور وہ یہاں آ کر ہمیں کھول دیں۔ عامر نے کہا۔ ابا جان کو کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تو ہمیں بھول ہی چکے ہیں، عائشہ بولی۔ پھر بھی ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، عامر نے کہا۔ ندی اور درخت بڑے دکھ اور افسوس سے انہیں دیکھ رہے تھے اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ندی تو سوتیلی ماں کے اس ظلم پر مارے غصے کے آگ بگولا ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے شاہ بلوط کے درخت سے کہا، بھائی شاہ بلوط، تم آخر ان معصوموں کو اپنے تنے سے رہائی دلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح بندے بندے تو یہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ شاہ بلوط نے بے بسی سے سر ہلایا اور بولا، میں کیا کر سکتا ہوں بہن ندی؟ ان کی رسیاں کاٹنا میرے بس کی بات کہاں ہے؟ ہاں، میرے تنے میں ایک گلیری نے گھر بنا رکھا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ وہ اپنے تیز دانتوں سے ان بچوں کی رسیاں کتر دے۔ وہ گلیری اس وقت اپنے گھر میں ہی موجود تھی۔ شاہ بلوط کے کہنے پر اس نے فوراً ہی نیچے جا کر اپنے تیز دانتوں سے عامر اور عائشہ کی رسیاں کتر دیں۔ ادھر عامر جب اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کرنے کے لیے زور لگا رہا تھا تو وہ فوراً ہی کھل گئیں۔ وہ خوشی سے بولا، دیکھو ننھی بہن، میں نہ کہتا تھا ہمیں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو یہ جانے کون سا جانور ہماری رسیاں کتر گیا ہے، ہم اب آزاد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جسموں سے رسیاں اتار کر ایک طرف پھینک دیں اور ندی کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کاش ننھی بہن یہاں کوئی کشتی موجود ہوتی، پھر ہم اس میں سوار ہو کر یہاں سے بہت دور چلے جاتے۔ اپنے گھر تو ہم جا نہیں سکتے، جانے وہ ظالم عورت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ عامر بولا، وہ دیکھو بھیا، شاید کوئی تختہ بہتا ہوا اسی طرف آ رہا ہے، عائشہ نے دور ندی میں انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عامر نے دیکھا کہ ندی میں لکڑی کا ایک بڑا سا تختہ بہتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے قریب آ کر وہ تختہ کنارے سے لگ گیا۔ چلو ننھی بہن، ہم اس پر بیٹھ جائیں، یہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو لے ہی جائے گا، عامر نے کہا۔ وہ دونوں اس تختے پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی وہ تختہ آہستہ آہستہ بہتا ہوا آگے جانے لگا۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد ایک مختصر سا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ندی کا پانی اسی پہاڑی سلسلے میں مڑتا بل کھاتا تیزی سے بہتا ہوا ایک بڑے دریا کی طرف مڑ جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کئی چھوٹے بڑے غار بھی بنے ہوئے تھے۔ ایک غار کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ تختہ دو بڑے بڑے پتھروں کے درمیان آ کر رک گیا۔ یہ تختہ یہاں کیوں رک گیا؟ کیا ہم یہاں اتر جائیں؟ عائشہ نے کہا۔ ہاں آؤ دیکھیں یہ غار کیسا ہے، عامر نے کہا۔ وہ دونوں اس تختے پر سے اتر گئے اور غار میں داخل ہو گئے۔ وہ غار ایک چھوٹی سی پہاڑی تنگ گلی تھی جو بڑے بڑے پتھروں کے درمیان بنی ہوئی تھی۔ ان پتھروں میں سے دھوپ اندر داخل ہو رہی تھی، اس لیے اس تنگ پہاڑی گلی میں خوب روشنی ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اس تنگ گلی میں آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور آگے چلنے پر انہیں ایک پرانا سا صندوق ایک بڑے سے پتھر سے لگا دکھائی دیا۔ یہ صندوق کیسا ہے؟ آؤ چل کر دیکھیں اس میں کیا ہے، عامر نے کہا۔ وہ دونوں اس صندوق کی طرف بڑھ گئے۔ وہ لوہے کا ایک بہت پرانا سا صندوق تھا جو شاید بڑے عرصے سے وہاں پڑا ہوا تھا، اس لیے اسے جگہ جگہ زنگ لگا ہوا تھا۔ اسے جو تالا لگا ہوا تھا وہ بھی بری طرح سے زنگ آلود ہو رہا تھا۔ عامر نے جب اسے زور سے کھینچا تو وہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ عامر نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا، اس کے ساتھ ہی ان دونوں کو اپنی آنکھیں خیرہ ہوتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ وہ صندوق ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے خدا، یہ تو کسی بادشاہ کا خزانہ ہے، عامر چلایا۔ ننھی عائشہ بھی حیرت و مسرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خزانے کو دیکھنے لگی۔ ہم یہ صندوق گھر لے جائیں بھیا، ابا جان اور امی جان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، وہ ہم سے محبت بھی کرنے لگیں گے، اس نے کہا۔ ہاں چلو۔
ان دونوں نے بڑی مشکل سے وہ صندوق گھسیٹتے ہوئے اس غار سے نکالا اور اسے تخت پر لاد دیا، پھر وہ خود بھی تخت پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ندی کا پانی الٹے رخ بہنے لگا۔ اس طرح وہ تختہ آہستہ آہستہ بہتا ہوا ان کے گھر کے باہر ندی کے کنارے جا کر رک گیا۔ وہ دونوں اس پر سے اتر گئے۔ انہوں نے اس صندوق کو تختے پر سے اتارا اور اسے بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے۔ ان کی سوتیلی ماں نے جب انہیں دیکھا تو وہ مارے غصے کے آگ بگولا ہو گئی۔ ارے منحوسو، تم کیسے آ گئے؟ میں تو تمہیں خوب مضبوطی سے باندھ کر آئی تھی، تم نے اپنی رسیاں کھول لیں، لگتا ہے تمہارا کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ اب میں ہرگز تم دونوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ ناراض نہ ہوئیے امی جان، یہ دیکھیے ہم آپ کے لیے کیسا تحفہ لائے ہیں۔ عامر نے صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سڑا بسا گندا سا صندوق، کیا ہے اس میں؟ سوتیلی ماں غصے سے صندوق کو ٹھوکر مار کر بولی۔ عامر نے آگے بڑھ کر صندوق کا ڈھکن اٹھا دیا۔ سوتیلی ماں کو ایک دم سے ہی اپنی آنکھیں خیرہ ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ارے یہ تو ہیرے جواہرات ہیں، وہ چلائی اور آگے بڑھ کر بڑے حریصانہ انداز میں انہیں ہاتھوں میں لے لے کر دیکھنے لگی۔ واہ واہ واہ، اب تو ہم بڑے امیر ہو جائیں گے، ہم ایک بڑا سا محل بنائیں گے، بادشاہوں کی طرح رہیں گے، بڑے عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ وہ ہنسنے اور کہکے لگانے لگی۔ پھر کوئی خیال آتے ہی وہ عامر کی طرف مڑی۔ تم نے بتایا نہیں یہ صندوق تمہیں کہاں سے ملا؟ ایک غار سے امی جان، وہ ایک پہاڑی تنگ گلی سے، اس جنگل کے آگے جو پہلا پہاڑی غار آتا ہے وہاں سے ہمیں یہ صندوق ملا ہے۔ ہم لکڑی کے ایک تختے پر بیٹھ کر وہاں پہنچے تھے، عامر نے بتایا۔ اتنا سنتے ہی سوتیلی ماں نے ایک زوردار تماچا عامر کے منہ پر رسید کیا اور چیخ کر بولی، اور تم وہاں سے ایک ہی صندوق اٹھا لائے؟ بے وقوف، اس غار میں ذرا اچھی طرح دیکھنا بھالنا تو تھا، وہاں خزانوں سے بھرے ہوئے اور صندوق بھی موجود ہوں گے۔ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئے تو پھر میں خود جا کر انہیں لے آتی ہوں۔ وہ تختہ کہاں ہے؟ وہ ندی کے کنارے لگا ہوا ہے، عامر نے کہا۔ اس پر سوتیلی ماں نے اپنی لڑکی آسیہ کو اپنے ساتھ لیا اور تیز تیز چلتی ہوئی ندی کی طرف ہو لی۔ لکڑی کا وہ تختہ ابھی تک ندی کے کنارے لگا کھڑا تھا۔ وہ عورت اپنی لڑکی کے ساتھ جھٹ سے اس پر جا بیٹھی۔ ان ماں بیٹی کے تختے پر چڑھتے ہی ندی نے بفر کر تختے کو زور زور سے چکر دینے اور اسے اچھال اچھال کر پٹخنا شروع کر دیا۔ اسے عامر اور ننھی عائشہ پر کیے جانے والے سوتیلی ماں اور اس کی لڑکی کے مظالم کا بدلہ لینے کا خوب موقع ہاتھ آیا تھا۔ سوتیلی ماں اور اس کی لڑکی بری طرح چیخ چلا رہی تھیں، لیکن ندی اس وقت مارے غصے کے آپے سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوا جب وہ ظالم عورت اور اس کی لڑکی بے جان ہو کر اس کی تہ میں غرق نہ ہو گئیں۔ یوں عامر اور ننھی عائشہ کو اپنی ظالم سوتیلی ماں اور اس کی ظالم لڑکی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ اس واقعے نے ان کے باپ سلیم لکڑہارے کو بہت اچھا سبق دیا۔ اس سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے برے سلوک اور لاپرواہی پر بہت ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ اس نے انہیں سینے سے لگا لیا اور ان کے ساتھ بے پناہ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنے لگا۔ وہ اب ایک بہت نیک اور اچھا آدمی بن گیا تھا۔ اس نے صندوق سے حاصل ہونے والی دولت سے اپنے لیے بہت سی زمینیں خرید لیں، دونوں بچوں کو اسکول داخل کروا دیا۔ اس نے گاؤں میں ایک اسکول اور ایک اسپتال تعمیر کروایا اور نیکی کے ہر کام میں پیش رہنے لگا۔ یوں عامر اور عائشہ اپنے باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے بچوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، اس وقت تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔